السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ میرے ساؤتھ کوریا کے سفر نامے کا 12واں حصہ ہے۔ کانفرنس پہلا جو دن تھا اس کی کارگزاری میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں۔ اب اگلا جو دن تھا، ہم لوگوں کو اولمپک اسٹیڈیم جانا تھا، اس لیے کہ پچھلے سال بھی میں اولمپک اسٹیڈیم گیا تھا۔ وہ لوگ اولمپک اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑی سیریمنی، جس کے اندر پورے ورلڈ کے آئے ہوئے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ ہوتے ہیں، پورے پولیٹیشینز لیڈر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو مہمانان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوریا کے جو لوکل سٹیزنز ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے لوگ اندر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ باہر ہوتے ہیں۔ باہر بڑے بڑے اسکرینز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اندر آنے کا موقع نہیں ملتا پھر وہ لوگ باہر کھڑے رہ کر یا باہر جو بھی ان کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے وہیں سے وہ سارا پروگرام، ساری سیریمنی دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ ہم لوگوں کو صبح صبح وہاں کے لیے نکلنا تھا، ناشتے وغیرہ سے ہم لوگ فارغ ہوئے تو ناشتے کے وقت میں مکۃ المکرمہ کے شیخ مالکی، ان سے میری ملاقات ہو گئی۔ ماشاءاللہ وہ انگریزی اور عربی کے ایک زبردست ایکسپرٹ، اور مسیحیت، یہودیت، یعنی اگر آپ کو مسیحیت اور یہودیت کا رد کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سیکھنا چاہیے یا ان لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے۔ قرآن پاک کی وہ ساری آیتیں ان کو زبانی یاد، جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مسیحیت اور یہودیت سے متعلق باتیں نازل فرمائی ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا ایسا کچھ کرسچنس، بڑے بڑے جو ریلیجیس لیڈرز وہ لوگ بھی تھے، اور شیخ مالکی جو ہے ان سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کے دلائل کے ذریعے سے بہترین انداز میں کہ کہاں کہاں پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی، اور وہ پورے واقعات۔ اس میں ہوتا یہ ہے میرے محترم دوستو، اگر ہم لوگ بت پرستوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو وہ تھوڑا مشکل ہے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ان لوگوں کو جا کر اگر اسلام سمجھانا چاہیں گے وہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اپنی لائن کے ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس میں جو دلائل ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ قرآن کی آیتیں آپ کو برجستہ یاد ہونے چاہیے، بائبل کے اندر جو ورسز ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے وہ سارے واقعات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے وہ سیم ٹو سیم، وداؤٹ اینی چینجز، جیسے وہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے پاس میں بھی ویسے ہی واقعات ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے لیے اسرائیلی روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں، بہت سے واقعات ہماری کتابوں میں جو ڈیٹیلز اور تفصیل کے ساتھ میں انبیاء کے ہے وہ وہیں سے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اور کیونکہ یہ تینوں بھی جو دین ہے ان کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے، اور مجھے ان کی خدمت میں پہنچنے کا، ملاقات کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کی تشریح بیان کی، اس آیت کی، ہوا سماکم المسلمین کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، دیکھو اصل میں یہ جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کا نام بھی پہلے مسلمان ہی تھا۔ یہ یہودی بھی مسلمان، عیسائی بھی مسلمان، لیکن مسئلہ تب ہوا جب اسلام کا ظہور ہوا۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا وہ مسلمان کہلائے جانے لگے۔ تو یہ جو دو طبقے تھے، ان لوگوں نے اپنی نسبتوں کو اپنے خاندانوں کی طرف، اپنی نسبتوں کو اپنی جینیالوجی کی طرف کرنا، اس کو اپنے لیے فخر سمجھا۔ تو جو یہودی تھے، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی طرف کی اور کہا کہ ہم اس کی نسل سے ہے، ان کی اولاد ہے، اسی لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور عیسائیوں نے اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی کہ بھئی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، جیزس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں، اس لیے وہ کرسچین کہلائے گئے۔ مسلمان باقی رہ گئے۔ تو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پاریکھ نے بڑے بہترین انداز میں یہ کہا تھا۔ تو یہ پوری تفصیل اور یہ پورے دلائل اور یہ پورے واقعات مجھے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو سمجھانے میں ہم کو آسانی یہ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہی واقعہ جو ان کے پاس وہ ہمارے پاس، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کا واقعہ، اس کا پانی میں غرق ہونا، یہ ساری چیزیں سیم ٹو سیم چلتے رہتی ہے۔ اب جب نبی کا مسئلہ آتا ہے تو چونکہ خود عیسائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا، وہ جو جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ لٹکایا گیا اور اس کے بعد میں کچھ لوگ ان کو جو یہ عقیدہ بہت سارے عیسائیوں کا نہیں ہے، ان کا خود یہی عقیدہ ہے جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے باپ، بیٹا اور والدہ والا، تو اس مسئلے کے اندر بھی وہ کمیونٹی بٹی ہوئی ہے۔ جیسے مسلمانوں میں 50 فرقے ہیں، ویسے ان میں بھی 50 فرقے ہیں، 50 نظریات ہیں۔ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ پورے ملک ہے ایسے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، حضرت مریم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہی تھے، وہ صرف ان کی نبوت کو مانتے ہیں۔ آج بھی ہے ایسے جو پرانی بائبل اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس میں شراب حرام تھی، ان کے نزدیک آج بھی شراب حرام ہے۔ اس میں زنا حرام تھا، ان کے نزدیک آج بھی زنا حرام ہے۔ اس میں خنزیر حرام تھا، ان کے نزدیک آج بھی خنزیر حرام ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ پیچھے جا کر دیکھو، پیچھے تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے جائیں گے نا، آج سے 80 سال 90 سال پہلے یہ جو گندگی آج ماڈرنائزیشن کے نام پر پورے یورپ میں آ چکی ہے، پورے امریکہ میں آ چکی ہے، پوری دنیا میں آ چکی ہے، یہ صرف آج سے 40-50 سال کی پیداوار اور پیدائش ہے۔ پیچھے جاؤ، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ جاؤ، اس سے پہلے کے حالات پہ جاؤ، تو آپ کو ملے گا کہ خود یورپ کی جو عورتیں ہیں وہ پورا اور مکمل لباس پہنا کرتی تھی، پورا لباس۔ ان کے خود سروں کے بال نظر نہیں آتے تھے، ہاتھ کے جو آستین ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے ان کے گٹوں تک ہوا کرتے تھے، پورا مکمل لباس۔ اور آج بھی اگر آپ یورپ کے کچھ میوزیمز میں جائیں گے، کچھ ملکوں کے میوزیمز کے اندر، وہاں پہ جو اینشینٹ پیریڈ ہے، اس زمانے کی تصویریں، اس زمانے کی مورتیں، اس زمانے کی پینٹنگز بنی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اگر زنا کرتا تھا اس کو کس طریقے سے پتھروں سے سنگسار کیا جاتا تھا۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی آپ کو پرانی پینٹنگز ملیں گی۔ اور اگر آپ یورپ نہیں جا سکتے، ممبئی کے اندر گیٹ وے آف انڈیا کے قریب میں ایک فاؤنٹین میوزیم ہے، آپ جاؤ، کبھی آپ کو موقع ملے وہ فاؤنٹین میوزیم میں۔ میں کئی مرتبہ گیا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر گیا ہوں۔
اس کے اندر ایسے بڑے بڑے پینٹنگز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پورٹریٹ ہے پرانے پرانے زمانے کے, انگریزوں سے پہلے زمانے کے. تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہے, بتایا گیا ہے کہ یوروپ کا کلچر پہلے کیسا تھا, وہ لوگ کیسے مکمل لباس پہنا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھو کہ آج کے زمانے میں بھی جو کرسچین ننس ہوتی ہے وہ ویسا ہی حجاب پہنتی ہے جیسے ہماری مسلمان مستورات پہنتی ہے, وہی پورا برقعے کا وہی انداز ہوتا ہے. کیوں پہنتی ہے بھائی؟ اس لیے پہنتی ہے کیونکہ خود ان کے پاس میں یہ احکامات تھے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو, یہ لمبی چوڑی اسٹوری اور یہ سارے دلائل اور یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہی میرا کہ شیخ مالکی جو مجھے ملے, ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا, کیونکہ ان کا سمجھانے کا جو انداز, سمجھانے کا جو طریقہ, واقعی میں بھی اگر وہ کسی کو آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھے, میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں 31ویں منٹ میں اس نے کلمہ پڑھ لینا, 31ویں منٹ کے اندر. بڑی خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کر, اور بہت سی کتابیں بھی انہوں نے دی, اور ان کا ای میل آئی ڈی اور نمبر وغیرہ مجھ سے کہا مکۃ المکرمہ جب بھی آؤں گے عمرے کے لیے یہ مالکی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. میں نے کہا انشاءاللہ, میرا ارادہ تو تھا عمرے کے لیے آنے کا, مگر ایسے ایسے تقاضے میرے سامنے آتے رہتے نا, وہ پیسے جو عمرے کے لیے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دوسرے دن کے تقاضے میں خرچہ ہو جاتے ہیں. تو بس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ارادے لاکھ بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی مکۃ المکرمہ جاتے ہیں جنہیں مولا بلاتے ہیں. میں بولا ہم کو شاید بلائے نہیں ابھی تک, لیکن جب بھی بلائیں گے تو آپ سے ضرور ملاقات کریں گے. تو ناشتے وغیرہ سے ہم لوگ فارغ ہوئے, اور فارغ ہونے کے بعد پھر چونکہ ہم لوگوں کو اسٹیڈیم جانا تھا, تو میں تھا اور میرے ساتھ میں چنئی کے ہمارے ایک عزیز دوست ہے, ان کا نام ہے انبن سر. انبن سر جو ہے وہ چنئی میں ایک تمل فاؤنڈیشن ہے, بہت بڑا فاؤنڈیشن, کم سے کم وہ فاؤنڈیشن میں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں, اور انبن سر جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں, اس کے صدر ہے, اور میرے اچھے تعلقات والے ہیں. چونکہ آج سے نہیں, ہماری ملاقات پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی فون پہ 1-2 مرتبہ بات چیت ہوئی تھی, تو ہم لوگ جانتے پہچانتے تھے ایک دوسرے کو, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی مجھے چنئی آنے کی دعوت دی ہے, مگر میرا کبھی ادھر سفر ہوا نہیں, تو اس کے لیے میں کبھی گیا نہیں. حالانکہ وہ بیچارے جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہی نرم مزاج اور ملنسار, اور میرے اور ان کے خیالات اس لیے زیادہ ملتے جلتے چونکہ وہ ایک دلت فاؤنڈیشن کے بہت بڑے لیڈر, اور وہ اپنی قوم اور اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے. تو چونکہ میں نے وہ کچھ اعتراضات وغیرہ کیا تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی اس سے, اور انہوں نے میرے ساتھ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر چرچا بھی کی. تو ہم دونوں اور ہمارے ساتھ میں میرے جو شاگرد تھے مائیکل, وہ رہبری کے لیے موجود. اب اس کے بعد میں ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو کے جیسے ہی ہوٹل کے باہر نکلے تو ایک بہترین مرسیڈیز کار ہمارے لیے موجود, ہمارا انتظار کرتے ہوئے. مائیکل نے پیچھے کا دروازہ اوپن کیا, ہم لوگ پیچھے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد مائیکل جو ہے وہ سامنے کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ڈرائیور کے بازو میں, اور ہماری گاڑی جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہو گئی. اب یہاں پہ میں پھر ایک آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے انڈیا کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی مہمان اگر ہے, کوئی گیسٹ اگر ہے, یا ہم خود بھی ڈرائیور کے بازو کی جو سیٹ ہے اس پہ بیٹھنے کو اپنے لیے بڑاپن اور فخر سمجھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو سامنے کی سیٹ پہ بٹھا کے جلوس نکالا جاتا ہے, اور وہ سامنے کی سیٹ پہ بٹھا کے جو ہے مطلب فخر سمجھتے ہیں. حالانکہ انٹرنیشنل لیول پر وہ سیٹ ایک نوکر کے لیے ہوتی ہے, ایک خادم کے لیے ہوتی ہے. جو آنر ہوتا ہے یا جو گیسٹ ہوتا ہے اس کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ وہ سامنے کی سیٹ کو لے کر مارا ماری, تیری میری. اب مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ ابھی نئی کار ہمارے یہاں پہ آئی ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم کو پتہ نہیں ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, ہم لوگ کسی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ایسے ہی ایک گاڑی کو بھاڑے سے کر کے لے کر جا رہے تھے. اب اس کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ, ان کو آرام سے اطمینان سے پیچھے بٹھایا گیا. سامنے تھوڑی سی جگہ تھی, میں بیٹھ گیا سامنے.
راستے میں ایک جگہ پہ ہم لوگ چائے پینے کے لیے رکے. اب وہاں پر رکے تو میں وہ جناب سے بات کر رہا ہوں تو وہ ایک دم ناراض, ان کا منہ پھولے ہوا. میں بولا بھائی کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے آپ؟ تو پتہ چلا کہ ان کو سامنے کے سیٹ پر نہیں بٹھائے, اس کے لیے حضرت کا موڈ خراب ہو گیا. تو ہمارے یہاں پہ یہ مسائل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جمعہ کا مبارک دن سورہ کہف یاد سے پڑھو, سورہ کہف ضرور پڑھو. سورہ کہف کی تلاوت کے جو فضائل ہے میں ابھی آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, صرف ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور درود شریف خصوصاً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.